میرے چینل اسٹوری لینڈ میں خوش آمدید ہاتھی اور چوہا۔ ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں گاؤں والوں کے ساتھ چوہوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ گاؤں میں چوہوں سمیت ہر کوئی خوشی سے رہ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تمام گاؤں والے گاؤں سے باہر جانے لگے کیونکہ بہت سی قدرتی آفات کی وجہ سے گاؤں میں خوراک اور پانی کی کمی تھی۔ گاؤں میں چوہوں کے ایک گروہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ چوہے تباہ شدہ گھروں میں رہنے لگے اور ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قدرتی پودوں نے چوہوں کو بغیر کسی دیہاتی کے زندہ رہنے کے لیے کافی خوراک فراہم کی۔ جلد ہی ان کی تعداد بڑھتی گئی اور گاؤں چوہوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ چوہوں کی کئی نسلیں ایک ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا اور تمام تہواروں کو ایک ساتھ منایا۔ یہ چوہوں کا ایک بڑا خاندان تھا۔ گاؤں کے ساتھ ہی میٹھے پانی کی ایک بڑی جھیل تھی اور تمام ماؤس فیملی گاؤں میں رہنے اور کھانے سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ جنگل میں ہاتھیوں کا ایک ہول خوشی سے رہ رہا تھا۔ وہ جنگل میں گزرنے والی بڑی ندی کا تازہ پھل اور تازہ پانی کھا رہے تھے۔ گرمیوں کے آتے ہی دریا خشک ہو گیا اور جنگل میں جانوروں کے لیے پانی نہیں رہا۔ موسم گرما اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جانور مرنے لگے۔ جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں کے ہول نے خوراک اور پانی کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں دریا گرمی کے موسم کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے۔ ملکہ ہاتھی نے اپنے نوجوان ہاتھیوں سے کہا کہ وہ جا کر پانی والی جھیل یا تالاب تلاش کریں۔ ہاتھی واپس آئے اور کہا کہ چوہوں کے گاؤں کے ساتھ ایک بڑی جھیل ہے۔ تمام ہاتھی بہت خوش ہوئے اور جھیل کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جوش و خروش کے ساتھ نہانے کے لیے جھیل کی طرف بھاگتے ہوئے، بہت سے ہاتھیوں نے گاؤں میں چاروں طرف چھوٹے چوہوں کو نہیں دیکھا۔ کئی چوہے پیروں تلے کچلے گئے، کئی چوہے مارے گئے جبکہ کچھ شدید زخمی ہوئے۔ ہاتھیوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ چوہوں کو یہ خدشہ بھی تھا کہ ہاتھی دوبارہ جنگل میں جاتے ہوئے کئی چوہوں کو کچل سکتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھے چوہے نے فیصلہ کیا کہ جا کر ملکہ ہاتھی کو سارا واقعہ سنایا جائے۔ انہوں نے ملکہ سے ہاتھیوں کے ریوڑ کو کسی اور رستے سے واپس لے جانے کی درخواست کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ بوڑھا چوہا بہت خوش ہوا اور کہا کہ چوہوں کا خاندان ضرورت پڑنے پر ہاتھی کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ مہینے گزر گئے اور ہاتھی اور چوہوں کا خاندان دونوں اپنی اپنی جگہوں پر خوشی سے رہنے لگے۔ ایک دن شکاریوں کا ایک گروہ جنگل میں آیا اور ہاتھیوں کو مضبوط جال میں پھنسا دیا۔ بیچارے ہاتھیوں نے جال نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ملکہ ہاتھی کو یاد آیا کہ بوڑھے چوہے نے ان کی مدد کرنے کا کیا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ہاتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ وہ جا کر چوہوں کے خاندان کو ہماری حالت کے بارے میں بتائے اور ان سے مدد مانگے۔ ہاتھی کی بات سن کر بوڑھے چوہے نے تمام چوہوں کو بلایا اور فوراً ہی جال میں پن سے ہاتھیوں کے ریوڑ کی مدد کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ چوہوں نے اپنے مضبوط دانتوں سے جال کاٹ کر ہاتھیوں کو آزاد کر دیا۔ ملکہ ہاتھی نے بوڑھے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اپنا وعدہ یاد کیا اور انہیں جال سے آزاد کر دیا۔ چوہے اور ہاتھی دونوں اچھے دوست بن گئے اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوئے۔ کہانی کا اخلاقی سبق: ضرورت مند دوست عمل میں دوست ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آئیں کیونکہ بعض